زہر شیریں از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 3۔ سندل نے تب سے پہلی بار اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اپنا حلق ترک کرتی اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ لوگوں کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو ہم مزید سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ پہ تو مرڈر کے چارجز لگیں گے مس سندل۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ کیس اسی نوعیت کا ہے؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے جانے کی جگہ یہاں پولیس اسٹیشن لے آئے ہیں۔ اس پہ تو آپ کے خلاف بھی چارجز لگ سکتے ہیں۔ وکیل اس کے خون آلود کندھے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مخالف آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگا۔ ہمیں مت سکھائے ہمارا کام۔ جب تک میں سندل کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ملتا آپ انہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، اور جب بھی آپ کو ان سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ صدیقی صاحب اطمینان سے بولے تو سندل کو کچھ سکون حاصل ہوا۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سب میں سندل صاحبہ معصوم ہے؟ کیونکہ عیشا نے اس سے پہلے بھی سیڑھیوں سے دھکا دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ معراج کے جواب پہ وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ اس گھر کو آگ لگانے میں بھی عیشا کا ہی ہاتھ تھا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا لیکن وہ لڑکی قد و قامت میں سندل جیسی ہے، اور اب میرے گھر آ کر سندل پہ حملہ بھی یہی واضح کرتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ معراج کی بات مکمل ہوئی تو صدیقی صاحب کچھ دستاویزات لے کر انسپیکٹر صاحب کی جانب بڑھے۔ صدیقی صاحب میں سندل کو لے کے جا رہا ہوں، آپ پلیز یہ سب سنبھال لیجیے گا۔ آپ اطمینان سے جائیں، میں یہاں سب دیکھ لوں گا۔ وکیل کی جانب سے ہری جھنڈی دیکھتے ہی وہ سندل کو سہارا دیتے ہوئے تھانے سے باہر لے گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کا شکر ادا کرنے لگی جس کے جواب میں وہ محض سر ہلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حاکمانہ انداز میں کہتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے کندھے کو چھو کر درد سے کانپتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کی شرٹ بھی کمر تک خون سے رنگی ہوئی تھی اور چھری سے بنا وہ گھاؤ نیلا پڑنے لگا تھا۔ ہاسپٹل، تمہیں سٹیچز لگوانے، وہ مختصر کہنے لگا اور سندل ایک بار پھر ہاسپٹل پہنچنے پر دل میں سب کو کوسنے لگی۔ وہ بار بار ہاسپٹل کال کرتا اور عیشا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ وہ سندل کو بتاتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سندل اس کی نظروں میں بے شمار سوال دیکھ سکتی تھی۔ میرے جانے کے یہاں کیا ہوا سندل؟ گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ملازمین کو بھیج دیا اور کچن میں کام کر رہی تھی، وہ نظریں جھکا کے کہنے لگی، جبکہ معراج اس کی بات پہ اپنے تاثرات پہ قابو پاتے اپنی بات جاری رکھنے کا کہنے لگا۔ دروازے پہ ہماری کچھ بات ہوئی تو وہ تمہارا پارسل لائی تھی لائبریری سے۔ میں نے کہا تم یہاں نہیں ہو لیکن اس نے تمہارا انتظار کرنے پر زور دیا۔ وہ کندھے اچکا کے کہنے لگی لیکن اس چیز کی وجہ سے کندھے میں درد ہوا تو وہ سسک کے رہ گئی۔ آرام سے، بلا وجہ سے حرکت نہ دو، معراج پیشانی پہ بل سجائے سے کہنے لگا تو سندل زبردستی مسکرا دی۔ تم بہت اچھے شخص ہو معراج، کبھی کبھی مجھے بہت برا لگتا ہے۔ برا؟ کس بات کا؟ اور تم شاید بھول رہی ہو وہ تھپڑ۔ وہ اس کے رخسار کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا جہاں ابھی بھی اس کی انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، تم اچھے کے ساتھ جذباتی بھی ہو تھوڑے سے۔ اب کی بار معراج نے کچھ توقف کیا اور پھر اس کے آگے کا قصہ بتانے کا کہنے لگا۔ میں کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی جب وہ اس نے میری کمر پہ وار کیا۔ لیکن وہ تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گی جبکہ تم دونوں تو جانتے بھی نہیں ہو ایک دوسرے کو، وہ جھنجھلا کے کہنے لگا۔ معراج وہ تمہیں چاہتی ہے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ سندل اس کے ہاتھ پہ اپنا ملائم ہاتھ رکھ کر اپنی بات پہ زور دیتی کہنے لگی۔ وہ دیکھ سکتی ہے کہ میں بھی تمہارے لیے جذبات رکھتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی کچھ تلاش کرنے لگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم بھی مجھے چاہتے ہو۔ سندل نے اسے اسی کے جذبات سے روشناس کروایا تو وہ نظریں پھیر گیا۔ سندل، ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتا کہنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ڈر گئی تھی معراج، سندل اکڑ کر بیٹھے کہنے لگی جیسے کوئی اس پہ اچانک حملہ کرنے والا ہو۔ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ دوبارہ میری جانب لپکی تو مجھ سے چھری اس کی آنکھ میں جا لگی۔
وہ انگلیاں مڑوڑ کے کہنے لگی، سندل، کوئی بھی آپ پہ حملہ کرے تو انسان ہمیشہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتا ہے، حملے کا نہیں، اور وہ بھی ایسی نازک جگہ پہ۔ تم جانتی ہو وہ ابھی تک کریٹیکل سچویشن میں ہے، اس کا زندہ بچنا تک ممکن نہیں ہے۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو معراج؟ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے، وہ بولتے ہکلائی تھی، ایک دم رکی اور پھر گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں سب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تم کچھ بتا رہی تھی اپنے بارے میں۔ معراج نے اس سے پوچھنا چاہا تو وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، اسے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو معراج اس کی آنکھوں کے نیچے چھائے گہرے ہلکے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کبھی سندل، لیکن ایک دن ضرور۔ وہ خفیف سا مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ معراج نے وہ ساری رات کبھی ہاسپٹل تو کبھی اپنے وکیل کو فون کرتے ہوئے گزاری۔ معراج، مس سندل کیسی ہیں آپ؟ صدیقی صاحب ان دونوں سے ملتے ہوئے کہنے لگے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیس کا کیا ہوا؟ وہ دونوں مخالف صوفے پر برجمان ہو گئے۔ ابھی تک تو کیس ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کس طرف جاتا ہے اس کا فیصلہ تبھی ہو پائے گا جب عیشا ہوش میں آئے گی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتا سندل کو تکتے ہوئے کہنے لگا۔ معراج، میں سندل سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب کی بات پہ سندل کے بدن میں ایک غیر معمولی تناؤ آیا تھا۔ جی پوچھیں، وہ سندل کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا۔ تم سمجھے نہیں معراج، مجھے سندل سے اکیلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ معراج احتجاج کرتا اس سے پہلے ہی صدیقی صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھو معراج، یہی بہتر ہے کہ کچھ معلومات وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان ہی رہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد محض سر ہلا گیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ تو مس سندل، تم نے عیشا پہ حملہ کیوں کیا؟ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب کیا۔ سندل کے جواب پہ صدیقی سے حقارت سے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم یہ سب کر کے بچ نہیں سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ تمہیں جو کام کے لیے لایا گیا ہے وہی کرو، نہ کہ کوئی توجہ اپنی طرف کھینچو۔ وہ دبی ہوئی آواز میں سے وارن کرنے لگا۔ شاید تم نے دیکھا نہیں، معراج نے میرے لیے 1 کروڑ کا ہرجانہ بھرا ہے۔ یہ بات 1 کروڑ کی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے۔ جلد از جلد اپنا کام مکمل کرو۔ میں تمہیں کچھ پیپرز دوں گا، تم اس پہ اس کے سائن کروا لینا۔ وہ کوئی بے وقوف نہیں ہے جو کسی بھی پیپر پہ سائن کر دے گا۔ مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ جب شہید نے پہلی بار تمہیں ہمارے سامنے پیش کیا، میں تبھی سمجھ گیا تھا تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو۔ وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھتا اپنی زبان سے آواز نکالتا کہنے لگا تو سندل اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گئی۔ اس کی نازک گردن میں مزید تناؤ دھر آیا۔ احتیاط سے، کہیں تمہارا انجام بھی وہ نہ ہو جو اس کا ہوا ہے۔ وہ کسی ناگن کی طرح پھنکارتی وہاں سے اٹھ کر معراج کے تعاقب میں چلی گئی۔ ماضی، وہ اس پراسرار شخص کو تجسس سے دیکھتی رہی۔ اسے جب تک اس شخص کا نام پوچھنے کا ہوش آیا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سندل کندھے پہ اپنا بیگ لٹکاتی ہوئی کالج کی جانب پڑھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے حلیے کو لے کر فکرے کسنے شروع کیے گئے، لیکن آج وہ ان سب سے لاپرواہ بیٹھی تھی۔ کسی کی انگلیاں ایسے تو نہیں کٹ سکتی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتی سوچنے لگی، کیا وہ کوئی اسپیشل ایجنٹ تھا جس نے جنگ کے دوران انگلیاں کھو دی ہوں، یا پھر کسی مافیا کا باس؟ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی ہنستی تو قریب سے گزرتی لڑکی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ پاگل، وہ زیر زیر بڑبڑاتی ہوئی گزر گئی، جس پہ سندل محض کندھے اچکا گئی۔ کندھوں تک آتے بال جنہیں اس نے سر کی پشت پہ جکڑ رکھا تھا، ٹی شرٹ اور پینٹ میں وہ کسی ڈھانچے کی مترادف ہی تو لگتی تھی۔ ارے دیکھو کون آیا ہے! سامنے سے آتے زین اور اس کے دوستوں کو دیکھ وہ راستہ بدلنے لگی۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کرتے تھے۔ اگر اسے باقی لڑکیوں کی طرح بننا سنورنا نہیں آتا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور پھر بھی اس کا یہ دراز قد اور ڈھانچے سے جسامت تو سونے پہ سہاگا تھا۔ دفع ہو جاؤ زین! اسے سندل کو اس کی شرٹ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں تو مجھے کون سا تم جیسے خواجہ سرا میں کوئی دلچسپی ہے؟ وہ اپنے دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ پھینکتا ہنستے ہوئے کہنے لگا۔
اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ارد گرد سے گزرتے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سندل کو اپنی ذات سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک دم چیخی تو زین نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا جس سے وہ گرتے ہوئے بمشکل سنبھلی تھی۔ ویسے تم جیسی کراس جینڈر کو یہاں ایڈمیشن کس نے دے دیا؟ وہ پھر اس کے دبلے پن پہ چوٹ کرتا کہنے لگا، جس پہ سندل شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے ہجوم کو توڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آج کیسا رہا دن؟ وہ حسب معمول اسے پوچھنے لگی۔ ٹھیک تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ فرائیڈ رائس کو چمچ سے ادھر ادھر دھکیلتے کہنے لگی۔ اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو میں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ حدیل اس کے کھانے میں عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ وہ پلیٹ دور دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں ہے بھوک، اور ویسے بھی کافی کام ملا ہے وہ کرنا ہے۔ ارے کچھ کھاتی تو جاؤ۔ حدیل کے بار بار کہنے پہ وہ نہ رکی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خواجہ سرا، کیا واقعی میں ایسی دیکھتی ہوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ سفید رنگت، تیکھی نین نقش، ستواں ناک، کیا الگ تھا اس میں؟ بس دبلی ہی تو تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں کی جانب بڑھے جس میں وہ آزاد کرتی کندھوں پہ پھیلا گئی تھی۔ اوہ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں سندل۔ وہ بیڈ کی جانب اچھل کر اس پہ گرتے ہوئے سوچنے لگی۔ جب اس کے والدین بم بلاسٹ میں گزر گئے تو حکومتی عملے نے اسے ایک فورسٹر ہاؤس بھیج دیا تھا۔ وہاں پہلے سے اتنے بچے تھے کہ ان کی بنیادی ضروریات بھی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ بچپن میں سے پانی سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی امی اسے روز نہلاتی تھی۔ جب وہ فورسٹر ہاؤس پہنچی تو ان کی صفائی کا دھیان نہیں رکھا گیا تھا۔ عملہ وہاں موجود تمام بچوں کے بال سر کے قریب تک کاٹ دیتا کہ انہیں جلد نہلانا نہ پڑے۔ اس وقت صرف ایک احساس ہر وقت رہتا، اپنے ماں باپ سے دور ہونے کا اور بھوک کا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بھوک کا احساس والدین سے جدائی کے احساس میں سبقت لے گیا۔ اس نے بھی وہاں کے کئی بچوں کی طرح کچن سے کھانا چوری کرنا شروع کر دیا۔ جس دن وہ پکڑی گئی اسے بہت مارا گیا۔ اس کے بعد وہ ٹھیلوں سے کھانا چراتی یا کسی دکان سے آنکھ بچا کر۔ تب اسے کہاں ہوش تھی کہ اسے لڑکی جیسا دکھنا ہے۔ پہننے کے دوسرے بچوں کے کپڑے مل جاتے جو ہمیشہ بے ڈھنگے سے لگتے، لیکن وہ جسم ڈھانپتے تھے۔ کسی سے جڑنے کا احساس تبھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی قسمت باقیوں سے اچھی تھی جو ایک دن کھانا چوری کرتے ہوئے جب وہ پکڑی گئی تو شمس وہاں موجود تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور حدیل نے اسے نہلا کر کھانا کھلایا۔ جب اس کے سامنے ایک عرصے بعد اتنا کھانا آیا تو وہ اسے پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اپنی شرٹ میں روٹی اور فروٹ رکھنے لگ گئی تو حدیل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سندل، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ میں یہ سب ساتھ لے جاؤں گی اور روز کھاؤں گی۔ وہ سیب کو کھاتی اپنے منہ کو بازو سے صاف کرتی بولی۔ اس وقت جو جذبہ اس نے حدیل کی آنکھوں میں دیکھا اسے وہ قدرے ناآشنا تھی۔ اسے صرف غصے کی ہی پہچان تھی جو کہ ان دونوں میں نہیں دکھائی دیا۔ لیکن آپ روز تازہ کھانا کھا سکتی ہو، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بال چھوتی ہوئی کہنے لگی، جس پہ سندل نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی پکڑ ان اشیاء پہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلی نہ ہوئی تھی۔ حدیل تبریز کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس پہ وہ اسے صبر کا کہنے لگا۔ اگلے روز وہ اسے مارکیٹ لے کر گئے اور ڈھیر سارے خوبصورت لباس دلوائے۔ کیا ہوا؟ وہ رونے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ مجھے کاٹ رہے ہیں، وہ اپنا خوبصورت فراک ننھے ہاتھوں سے دور کھینچتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا سندل، نہیں کہ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ تب تک شکایت کرتی رہی جب تک حدیل نے اسے اس کا وہی لباس نہ پہنا دیا۔ اگلے روز وہ تمام فراک کی جگہ اس جیسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لے آئی اور آج تک وہ عادت نہ بدل پائی تھی۔ جب وہ اسے قانونی طور پہ گود لینے کے لیے فوسٹر ہاؤس پہنچے تو تبریز کو پہلی بار غصے میں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سندل 3 روز سے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہر کسی سے خوف کھاتی اور تبریز کو غصے میں دیکھتی تو حدیل بھی کپ کپا اٹھی تھی۔ وہاں ہر کسی کا حال ایسا ہی تھا، برے سے بدتر۔ تبریز سے جتنا ہو سکا اس نے ان بچوں کی مالی معاونت کرنی شروع کی اور سندل کو اپنانے کا یہی رہا تھا کہ وہ اسے گود لے لیتے، سو انہوں نے لے لیا۔ تبریز، مجھے سندل کہیں نہیں مل رہی۔ وہ بوکھلائی ہوئی سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے اتری۔ یہی کہیں ہوگی حدیل۔
وہ کیس کی اسٹڈی کرتے ہوئے مصروفیت سے بولا، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، کہیں نہیں مل رہی وہ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اسے اس سے بے حد مانوسیت تھی، شاید اس لیے کہ اس کے والدین بھی کسی کی پشت ذہن کی وجہ سے چھن گئے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی جانب بڑھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ایک الگ کمرہ مت دیں اسے، وہ شکایت کرتی کہنے لگی، جسے تبریز نے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ عدیل اس کی تقلید میں ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں نظر دوڑاتے دروازے کی جانب بڑھا جب کمرے کے وسط میں رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، چہرے پہ پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بلند ہاتھ کرتا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا جھک کر بیڈ کے نیچے چھوٹی سی جگہ پر دیکھنے لگا۔ کچھ سامان سامنے سے ہٹایا تو سندل وہاں زمین پہ لیٹی سو رہی تھی، ساتھ ہی ایک کپڑے پہ کھانا پینے کا کچھ سامان رکھا تھا جو وہ حدیل سے نظریں بچا کر یہاں جمع کر رہی تھی۔ احتیاط سے وہ اسے باہر نکالنے لگا تو حدیل نے فوراً سے آگاہ کیا، جانتا ہوں میں جانور نہیں ہوں۔ اس کی بات پہ حدیل اپنا ہونٹ کچل کے رہ گئی تھی۔ تبریز اسے باہر بیڈ کے نیچے سے نکال کر بستر پہ لٹانے لگا اور حدیل اس پہ چادر اوڑھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے یہ سب یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ وہ بیڈ کے نیچے سے کھانا پینے کے اشیاء نکالتی پوچھنے لگی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بھوکی نہ رہے، اسی لیے ابھی سے جمع شروع کر دیا ہے اس نے۔ مت اٹھاؤ حدیل، یہ سب وہیں چھوڑ دو۔ لیکن وہ مخالفت کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی سرد نظریں خود پہ گڑی دیکھ کر وہ سب وہیں چھوڑ دیا۔ چلو اب اسے سونے دو۔ وہ لیمپ جلا کر کمرے کی روشنی بجھاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا اور سندل اس شخص کے بارے میں بھولنے لگی جب اچانک وہ کسی دیو کی طرح پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قریب پارک میں ٹہل رہی تھی جب اسے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ شیش، یہی رکنا، کہیں مت جانا۔ وہ باقی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے شیش کو تلقین کرتی اس پراسرار شخص کی جانب بڑھنے لگی۔ ہیلو، کیا آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی کہنے لگی، لیکن وہ شخص بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، وہ تو زب کا شکار ہوتی کہنے لگی، پلٹنے لگی جب مقابل کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ سندل، مجھے سب اچھے سے یاد ہے، اسے دھیمے لیکن روبدار آواز میں کہا جس پہ اس کی باچھیں کھلتی گئیں۔ جی، میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، اس روز کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب کچھ کہے، لیکن اس کا انتظار جب لمبا ہونے لگا تو وہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، وہ ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتی دوسرے سے اپنے بھائی کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگی۔ جب وہ ابھی بھی کچھ نہ بولا تو سندل کو اپنا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ بائے، وہ سرگوشی کرتی اس جانب بھاگ گئی جہاں سے آئی تھی۔ شیش کے قریب پہنچ کر پلٹی تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مسٹر تبریز، آج آپ پھر سے لیٹ ہیں، حدیل تھکاوٹ سے چور لہجے میں اسے دیکھتے ڈنر سرو کرنے لگی۔ بچے سو گئے کیا؟ ہاں، لیکن انہوں نے کافی دیر انتظار کیا، عین وقت پہ ایک اپائنٹمنٹ ری شیڈول کرنی پڑی۔ وہ لقمہ لیتے حدیل کو اپنی دیر کے آنے کی وجہ سے بتانے لگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی لوشن سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں آج بہت تھک گئی ہوں، تمہارا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ شیش کے ذکر پر شمس کے چہرے پہ آنی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ لوشن کی بوتل پکڑے اسے اپنی ہتھیلی پہ انڈیلنے لگا اور پھر حدیل کا پاؤں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی بھی زخم کا نشان اس کے پاؤں میں موجود تھا جو سالوں پہلے شہید نے اسے دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے پاؤں کی مساج کرنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ملازمہ کا بندوبست کر لو، وہ نرمی سے اس کا پاؤں ملتے ہوئے کہنے لگا۔ اف میرے خدا تبریز، مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا آپ اتنی اچھی مساج کر لیتے ہو، وہ کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے بلی کی طرح پھیلتی ہوئی کہنے لگی۔ کرنے کو تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، پلیز یہاں ذرا دوبارہ کرنا، جادو ہے ان انگلیوں میں، وہ انگلی سے اشارہ کرتی سے سمجھانے لگی۔ شمس نے اس کے پاؤں پہ دباؤ ڈالا تو وہ چیخ اٹھ بیٹھی۔ آہ، یہ کیا کرے ہو؟ جادو ہے نا میری انگلیوں میں، وہ اسے زج کرتا ایک بار پھر سے اس کا پاؤں دبا دیا۔ تبریز، اب کی بار وہ ہنستے ہوئے خود کو اسے آزاد کروانے لگی۔ چھوڑو مجھے، مت کرو۔ نہیں رکو، اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ اسے آزاد کرنے کے بجائے اپنی جانب کھینچتے کہنے لگا تو حدیل
کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ شمس کے چہرے پہ بھی آہنی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کے اس لمحے وہ اس دوسرے وجود سے بیگانے تھے جو کہ اپنی سوچوں کے باعث نیند سے کوسوں دور تھا۔ سندل بستر پہ اپنی انگلی سے دائرے بناتی اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا وہ بار بار اس کا خیال اپنے ذہن سے جھڑکتی لیکن ناکام رہتی۔ کچھ تھا جو اسے اس شخص کی جانب کھینچ رہا تھا۔ شیش، ایسے مت بھاگو، حدیل نے اپنے 9 سالہ بیٹے کو ڈانٹا تو اس نے اپنی رفتار کچھ کم کی۔ سندل، تمہیں جو لینا ہے وہ دیکھ لو۔ وہ حدیل اور شیش کے ساتھ مال میں آئی تھی۔ حدیل ضرورت کا سامان خرید رہی تھی جبکہ شیش ٹرالی کو ادھر ادھر لے کے گھوم رہا تھا۔ میں نے کیا لینا ہے، آپ نے سب تو لے لیا ہے، وہ ٹرالی کی جانب اشارہ کرتی کہنے لگی۔ سنیکس وغیرہ لے لو نا اپنی پسند کے۔ حدیل شیش کو کھینچتی ہوئی ایک بزرگ شخص سے معافی مانگنے لگی جو کہ اس کی ٹرالی لگنے سے تلملا اٹھے تھے۔ سندل سنیکس لینے کے لیے مال کے مخالف سمت بڑھ گئی اور اشیاء دوسری ٹرالی میں ڈالنے لگی۔ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں؟ مانوس سی آواز اس کے سم سے ٹکرائی تو وہ یکدم پلٹی۔ آپ؟ کیوں؟ کیا میں شاپنگ نہیں کر سکتا؟ وہ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں اسے مزید روبدار بنا رہی تھی۔ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ اس کا چہرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے جیسے کوئی بار بار ان میں اپنی انگلیاں چلاتا رہا ہو۔ سندل کا دل نہ جانے کیوں اس کے بال چھونے کو چاہنے لگا تھا۔ جب اس نے مقابل کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ آبرو اچکائے سے دیکھنے لگا۔ شش، چھی سندل، انکل ہیں وہ خود کو کوستی شرمندہ سے کہنے لگی۔ جی ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔ وہ تذبذب کا شکار نظریں ادھر ادھر گھماتی کہنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا جس پہ وہ کافی محسوس ہوا۔ یہاں کیوں نہیں ہے؟ دوسرے سوال پہ سندل کی پیشانی پہ کچھ لکیریں ابھری تھی۔ یہاں کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، وہ کرواہٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن مجھے تو تم کافی پسند آئی، وہ معنی خیز سا کہنے لگا تو سندل حیران کسی سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ میرا مطلب تھینکس، وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے آپ کو دیکھ کر مجھے میرے پاپا یاد آتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو اولڈ نہیں کہہ رہی، آپ تو بہت اچھے ہیں، میرا مطلب آپ ان سے تو کافی چھوٹے لگتے ہیں، پر پتہ نہیں ویسے کیوں لگتے ہیں۔ میں بھی کیا بک رہی ہوں، آئی ایم سو سوری۔ ویسے میرے پاپا بھی بہت ہینڈسم ہے۔ سندل کی نظر اس کے چہرے پہ گئی جو کہ اس کی بخلاہٹ پہ مسکرا رہا تھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گی، وہ اپنا وزن دوسرے پاؤں پہ ڈالتی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہنے لگی۔ تو آپ کا کوئی دوست نہیں؟ ہوں۔ وہ سر انکار میں ہلاتی تقریباً ہر چیز ٹرالی میں پھینکنے لگی۔ مجھے لگا ہم دوست ہیں، وہ دھیمے سے لہجے میں اس کی جانب جھکتا کہنے لگا تو سندل آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہم دوست ہیں؟ ہاں بالکل دوست ہیں، لیکن میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی سر، وہ اس کی قربت پہ بکھلائی خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ سر آئی لائک اٹ، ویسے تم مجھے مسٹر ایس کہہ سکتی ہو۔ مسٹر ایس؟ وہ اس کے لقب پہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ کیا یہ اتنا مزاحیہ ہے؟ وہ اس لڑکی کی باتوں سے محظوظ ہوتا کہنے لگا۔ مین ان بلیک کی طرح؟ وہ اس کی کالی ٹی شرٹ کی جانب اشارہ کرتی ہنسی روکتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں؟ کیا تم مین ان بلیک کی دوست بننا نہیں پسند کرو گی؟ اب کی بار اس کی مسکراہٹ کسی اور وجہ سے تھی۔ I will like it، وہ پلکیں گراتی ان کی اوٹ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچانک وہ اس سے دور ہوا تو سندل کو اپنی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اور سندل، مجھے لمبے بال پسند ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چت لگاتا تیزی سے مخالف سے چل پڑا تھا۔ سندل اپنے بندھے ہوئے بالوں کو چھوتی پاگلوں کی طرح مسکراتی اسے تب تک دیکھتی رکی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ سندل، کہاں گم ہو؟ حدیل کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنی دوست سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے اپنی جینز کی جیب میں دونوں ہاتھ اڑس کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری دوست؟
کہاں گئی؟ مجھے تو ملواتی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ سندل اب اس جگہ پہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی وہ چلی گئی اور چلیں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں چلو، لیکن اتنا سب کیوں اٹھا لیا ہے؟ کوئی پارٹی تو نہیں رکھی ہم نے؟ وہ ان میں سے کئی باکس اٹھا کر واپس رکھتی کہنے لگی، جبکہ سندل ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید اسے مسٹر ایس دوبارہ دکھ جائے۔ ماما، میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے میرے سامان کو مت چھوا کریں۔ وہ غصے سے چلائی تو حدیل اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے کمرے کی صفائی کی تھی، مت کیا کریں پلیز۔ وہ روحان سی ہو کر پھر سے چیخی تھی، جبکہ حدیل اس کے رویے پہ وہیں منجمد ہو گئی۔ نہ جانے کچھ عرصے سے اسے کیا ہوا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں ہی کرنے لگی تھی۔ شمس کا کہنا تھا کہ یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن ہر بار اس کا یہ لہجہ پہلے سے زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سندل، کہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ میں کیسے بات کر رہی ہوں؟ اور جو آپ کرتی ہیں؟ مجھے کہیں جانے نہیں دیتی، کسی سے بات کروں تو ساری تفصیل چاہیے آپ کو۔ صفائی کے بہانے میرے کمرے کی تلاشی لیتی ہیں آپ۔ وہ کمرے سے چیزیں باہر پھینکتے ہوئے کہنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ حدیل وہم کا شکار تھی۔ وہ بار بار سارے دروازے کھڑکیاں چیک کرتی اور سندل پہ نظر رکھتی۔ اس نے کئی بار سیشن بھی کیے تھے، کچھ عرصے وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن پھر اچانک ہی وہ نیند سے جاگ جاتی اور یہ سب شروع کر دیتی۔ تبریز کی موجودگی میں تو وہ اسے کوئی خوف نہ ہوتا، لیکن جب وہ گھر موجود نہ ہوتا تو عجیب وہم سے آ گھیرتے۔ دباؤ میں آ کر وہ مری تو آ گئی تھی، لیکن اب اس فیصلے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ شیش جو کہ لان میں کھیل رہا تھا واپس آیا تو اس کی اونچی آواز سن کر وہیں آ گیا، جبکہ حدیل شرمندہ سی وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سندل ان کے ماضی سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ حدیل یہ سب اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ان کا خون نہیں ہے، کیونکہ جتنا وہ جانتی تھی اور تو کسی لڑکی کی ماں ایسا نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں، وہ شیش کو دے کر اپنی آنکھیں رگڑنے لگی، جبکہ حدیل ان دونوں کو چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ سندل کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، میں اس سے بات کروں گا۔ نہیں تبریز، وہ سمجھے گی میں نے اس سے آپ کی شکایت کی ہے۔ بات شکایت کی نہیں ہے حدیل، وہ تم سے یوں نہیں بات کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ تبریز، خاموش۔ میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ تم دونوں اپنے معاملات سلجھاؤ۔ وہ نہیں جانتی کہ تم کس دور سے گزری ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ کم عمر ہے اور اس کا بچپن اچھا نہیں تھا، لیکن تم اس کی ماں ہو اور اس بات کی اجازت اسے نہیں کہ وہ تم پہ چلائے۔ وہ اسے خاموش کرواتا اپنا ارادہ بتانے لگا، جبکہ سندل جو کہ حدیل سے معافی مانگنے آئی تھی اس کی بات سن کر دل شکستہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور سندل ہر سال اپنی رہائش بدلنے سے دونوں بچوں پہ اثر ہوا ہے۔ وہ کسی جگہ سے جذباتی طور پہ منسلک نہیں ہو پاتے۔ وہ حدیل کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی جانب کھینچتا کہنے لگا، اور اب تو ہماری فیملی میں ایک اور فرد آ رہا ہے۔ وہ اس کی گردن کو چھوتا ہوا کہنے لگا اور پھر اسے گردن سے تھام لیا۔ ہم اب مستقل طور پہ یہیں رہیں گے۔ وہ احتجاج کرتی اس سے پہلے تبریز نے اس کی گردن پہ دباؤ ڈالا، جس سے وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ مطلب صاف تھا، اس معاملے پہ اب وہ مزید نرمی نہیں دکھائے گا۔ وہ بادلوں سے چھپے آسمان کو دیکھنے لگی جو کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھا۔ پارک میں وہ اس وقت اکیلی ہی موجود تھی، باقی سب اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ کوئی ہی تھا جو اس موسم میں وہاں موجود تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی خود بھی گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے لگا تم یہیں بھیگنے کا ارادہ رکھتی ہو، کسی کی آواز پہ وہ اپنے اعتراف کا جائزہ لینے لگی۔ کالی ہڈ پہنے وہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سندل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب بڑھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بالکل۔ اس کے جواب پہ وہ یکدم رکی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اکیلا دیکھا تو سوچا کچھ وقت اپنے دوست کے ساتھ گزار لوں۔ وہ سندل کی جانب قدم بڑھاتا ہوا کہنے لگا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میرا پیچھا کیوں کریں گے آپ؟ وہ گردن کو ہلکا سے ٹیڑھا کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں مذاق کیوں کروں گا؟ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پہ منڈلاتے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے کہنے لگا، جو کہ تیز ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پہ پھیل گئے تھے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ جب وہ کچھ سمجھ نہ پائے تو ارد گرد دیکھتی کہنے لگی اور پھر آسمان کو دیکھتے کہنے لگی، بارش بھی ہونے والی ہے، پاپا پریشان ہوں گے۔ وہ خود سے ہڑبڑایا
اتنی اداس کیوں ہوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا تو سندل اپنا ہونٹ چبائے کہنے لگی، کچھ خاص نہیں، ماما سے کچھ ناراضگی ہو گئی بس۔ وہ گھاس کو اپنے پیروں سے مسلتے ہوئے کہنے لگی، وہ پہلا شخص تھا جو اس کا دوست بننا چاہتا تھا اور اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ مخالف راستے پہ چلتی تو اس کی آواز پہ رک گئی۔ اگر تمہاری غلطی نہیں تو تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سندل۔ اگر وہ نہیں دیکھ پا رہی کہ تم ایک بہترین بیٹی ہو تو یہاں قصور تمہارا نہیں ہے۔ سندل اس کی بات کو منو عین لیتی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، ہمیشہ اس نے وہی سب کیا تھا جو اس سے چاہا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اسے تسلیم نہیں کر پائے تو اس کی وجہ یقیناً یہی تھی کہ وہ اسے اپنا خون نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کیا وہ اپنی سگی اولاد کا بھی کمرہ یوں چیک کیا کرتی تھی؟ کیا اس کے جذبات کو نظر انداز کر کے ہر سال دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کرتی؟ ان کے مسائل کا ہر جانا کیوں وہ بھگتتی؟ وہ جب تک واپس آئی حدیل اسے سارے گھر میں تلاش کر رہی تھی۔ سندل، کہاں تھی تم؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جسے سندل نے نظر انداز کیا۔ اس کے تاثرات دیکھ حدیل نے فی الوقت مزید سوالات کرنا مناسب نہ سمجھا، سو بات بدل گئی۔ چلو آ جاؤ، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے نہیں کھانا کھانا، آپ کھائیں، وہ ناک سکیڑتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگی جب شمس کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روکے۔ سندل! جی بابا۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان کھڑی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ یہاں کچھ بات کرنی ہے، وہ حاکمانہ انداز میں کہتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تو سندل نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکائے اس کی جانب پڑھنے لگی۔ حدیل ان دونوں کو کھانا سرو کرنے لگی جسے ان دونوں میں سے کسی نے نہیں چھوا۔ حدیل، جاؤ دیکھو شیش کیا کر رہا ہے۔ حدیل تبریز کو نظروں میں خاموش رہنے کی دہائی دینے لگی جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ ٹھنڈی آب بھرتی شیش کے لیے ڈش تیار کرتی اس کے کمرے کی طرف چلتی تھی۔ کھانا کھاؤ سندل، مجھے نہیں پسند کہ تم سارا دن بھوکی پھرتی رہو۔ کیوں نہیں؟ وہ نظریں اس کی جانب اٹھاتے پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے اس بچی کی یاد دلاتا ہے جو تم اب نہیں ہو۔ میں ابھی بھی وہی ہوں بابا، بس اب اسے چھپا لیا ہے میں نے۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔ ہر لمحے کے انسان میں بدلاؤ آنا زندگی کا حصہ ہے۔ کیا آپ مجھے چاہتے ہیں؟ اس نے کسی خوف کے زیر اثر پوچھا۔ ہمیشہ۔ اگر اولاد یہ سوال اپنے والدین سے کرے تو یقیناً ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ شاید ہماری محبت میں بھی کچھ کمی رہ گئی جو تم نے یہ سوال اٹھایا۔ وہ افسردگی سے کہنے لگا تو سندل کو اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہتا۔ اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں کسی دن میں کچھ غلط کروں اور آپ بھی مجھ سے بدگمان ہو گئے تو۔ وہ آنکھوں میں آنسو سے ضائع کہنے لگی تو شمس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر بلند کیا۔ میرا بچپن اچھا نہیں گزرا سندل، نہ ہی میں جانتا ہوں کہ ایک آئیڈیل ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ میں یا حدیل اپنی اولاد سے وقتی ناراض تو ہو سکتے ہیں پر بدگمان نہیں۔ اس کے جواب پہ سندل مسکرا دی، شمس بھی خفیف سا مسکرا دیا۔ تم یہاں بستی ہو، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تم سب کو میں نے یہاں قید کر لیا ہے، اور جسے شمس تبریز قید کر لے اسے آزادی نہیں ملتی۔ اپنی ماما سے پوچھ لینا بے شک۔ آخری جملہ اس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پہ۔ تمہارے اور حدیل کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں جاؤں گا۔ وہاں سے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے خاموشی اختیار کرنے کا کہا گیا۔ وہ تمہیں چاہتی ہے اور تمہاری خوشی اسے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یقین جانو حدیل کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج کی مانند نہیں گزری۔ میں یہی چاہوں گا کہ تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہم سب کے لیے مشکل ہے، لیکن چونکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گئے ہیں یہاں۔ کیا ہم یہی رہیں گے اب؟ وہ پرجوش سی سمجھ کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ ہاں، لگتا ہے تمہیں کافی خوشی ہوئی، وہ مسرور سا کہنے لگا جبکہ سندل کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے پاپا یہ کتنی بڑی خبر ہے میرے لیے۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اس کی جانب بڑھی تو شمس نے اپنی باہیں اس کے
دبلے سے وجود کے گرد حمائل کر دی اور پھر اس کی کمر پہ تھپتھپانے لگا. چلو اب سکون سے کھاؤ. ہاں بہت بھوک لگی ہے قسم سے. پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اپنی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑی. لگتا ہے تم بال بڑھا رہی ہو. اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا ہوا کہنے لگا. ہاں بس ویسے ہی. وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگی تو وہ تمسکرانہ مسکرا دیا. بہت خوب. وہ آج 1 ماہ بعد اس سے مل رہی تھی. جب سندل کو لگا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس سے نہیں مل پائے گی تو وہ آج اچانک اس کے سامنے تھا. اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے نہال تھی، وہیں ناراض بھی. ویسے آپ اتنا عرصہ کہاں غائب تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کی زبان پہ تھا. مجھے کچھ ضروری کام تھا. سندل کو اس انجان کام سے حسد محسوس ہوا تھا جس کے باعث وہ 1 ماہ تک اسے نہ دیکھ پائی تھی. وہ اس کے شکوہ پہ مسکرا دیا اور سامنے کھیلتے اس کے بھائی کو دیکھنے لگا. مجھے آرٹ گیلری میں کافی کام تھا اسی لیے نہیں آ سکا. آرٹ گیلری؟ آپ وہاں کام کرتے ہیں؟ سندل دلچسپی سے پوچھنے لگی تو اس نے اپنے نظروں کا زاویہ ایک بار پھر بدلا. ہاں تم چلنا چاہو گی؟ ہاں لیکن ماما نہیں مانیں گی. وہ اس کی خوشی مان پٹے دیکھ سکتا تھا. تو تم انہیں بھی لے آنا. اچھا ہے میں بھی ان سے مل لوں گا. مقابل نے مخلصانہ مشورہ دیا جس پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی. میں ان سے بات کروں گی. اگر تو وہ مان گئی تو میں ضرور وہاں جانا چاہوں گی. مجھے انتظار رہے گا اس دن کا. شہیر اس بے وقوف لڑکی پہ ہنستا ہوا کہنے لگا. حال معراج کیسے ہوش آیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی. معراج کا حلیہ دیکھ صاف ظاہر تھا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا. نہیں اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. اس کے جواب پہ سندل کی پکڑ صوفے پہ مضبوط ہوئی تھی. پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی. میں جیل نہیں جانا چاہتی. مجھے قید نہیں ہونا. وہ کسی خوف کے تحت بول رہی تھی جسے معراج نے فوراً محسوس کیا. سندل ادھر دیکھو میری جانب. وہ اس کے سامنے زانو بل بیٹھتے ہوئے کہنے لگا. تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی تمہیں کہیں نہیں لے کے جائے گا. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی لیکن سندل اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی. تم ایسا نہیں کر سکتے. تم نہیں روک پاؤ گے انہیں. اور تم روکو گے بھی کیوں؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ محض امپلائی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ بازو اپنے گرد حمائل کرتی گویا ہوئی اور پھر اپنی آنکھیں زور سے میچی. کوئی تمہیں جیل نہیں لے کے جائے گا. تم نے بس اپنی جان بچائی تھی اور وہ ایک حادثہ تھا. عدالت یہ سب ضرور سمجھے گی. مجھے سمجھانے لگا لیکن سندل لگاتار اپنا سر انکار میں ہلا رہی تھی. کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کے پوچھنے لگی. اسے جاننا تھا کہ معراج اس کے لیے کیا کر سکتا ہے. کیا وہ اس کے لیے یہ رسک لیتا؟ میں وعدہ کرتا ہوں سندل. معراج اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے کہنے لگا. اس سب کے باوجود تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تمہاری ساکھ کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے ہی یہ خبر پھیلے گی لوگ سوال اٹھائیں گے کہ میں یہاں کیوں ہوں، کیا کری ہوں، تم میرے لیے سب کیوں کر رہے ہو. وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی جس پہ معراج اس کے ہاتھوں چھوڑتا سامنے سے اٹھ گیا. کیا تمہیں اپنی فکر نہیں؟ کسی کی باتوں سے میری زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن تمہارے آنے والی زندگی ضرور برباد ہو جائے گی. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا کہنے لگا. میری زندگی یہیں تک ہے. سب رک گیا ہے. ہر راستے کی منزل تم ہو اب. وہ دھیمے لیکن جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگی. اس کے شیریں لفظ سن کے معراج کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل تھا. سندل کا کہا ہر لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا اور وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سحر سے کب تک آزاد رہتا. یہ لو، یہ رہے پیپرز. جتنی جلدی ہو تم ان پہ سائن کروا لو گی. یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی اور میری شکل تمہیں پھر کبھی نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. وہ اس وقت ایک کیفے میں صدیقی کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی. تمہیں لگتا ہے پیپرز سائن کروانا اتنا آسان کام ہے؟ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی تو کوئی نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہے. اس لیے میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو. سندل اسے جان لیوا نگاہوں سے دیکھتی فائل پہ پکڑ مضبوط کرنے لگی تھی.
وہ بنا پڑھے کوئی پیپر سائن نہیں کرتا، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ سندل نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو اس کا دھیان بھٹکاؤ، اسے زہر شیریں دو۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا بے حد آسانی سے کہہ گیا جبکہ سندل انگلیاں میز پر ٹکا رہا۔ مجھے مزید وقت چاہیے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مت بھولو کہ تم پہ کیس ہے اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی اور کرے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ آنکھیں سکیٹ کر پوچھنے لگی تو متضع چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کی جانب جھکا۔ سوچو، اگر معراج کو کچھ ہو جاتا ہے یا اگر یہ کہیں کہ وہ مر شر جاتا ہے تو اس کا الزام کس پہ آئے گا؟ سندل اپنی دانت پستی زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بہتر ہے کہ اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تمہارے یہ معراج کے سامنے سج سنور کے جانا، اس کے لیے کھانا بنانا اور محبت کا اظہار کرنا کسی کام تو آنا چاہیے۔ وہ بات ختم کرتا فائل پہ ہاتھ مارتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تم نے غلطی کی مرتضیٰ۔ وہ فائل کو ہاتھوں میں لیتی واپس جانب اٹھ پڑی تھی۔ جب وہ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ معراج صبح سے ہی ہاسپٹل میں تھا اور اس کے علاوہ اسے اپنے ایڈیٹر سے بھی ملنا تھا۔ یہ خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی لیکن پھر کسی آواز کی بنا پہ معراج کے آفس کی جانب بڑھی۔ دروازہ یکدم کھلنے پہ حمیرہ ہڑبڑا کر معراج کے ڈیسک سے دور ہوئی۔ وہ میں صفائی کر رہی تھی۔ سندل جب کچھ لمحات تک خاموش رہی تو وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک کپ چائے کا ملے گا؟ سر میں کافی درد ہو رہا ہے۔ جی ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ وہ شکر کا سانس خارج کرتی تیزی سے سندل کے قریب سے باہر ہوتی چلے گی جبکہ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتی پیچھے پیچھے۔ حمیرہ چولہے پہ چائے کا پانی چڑھانے لگی جب سندل اسے مخاطب ہوئی۔ کیا میری غیر موجودگی میں معراج آیا تھا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھنے لگی جس پہ حمیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں جت گئی۔ نہیں، صاحب تو نہیں آئے۔ سندل بنا کسی آواز کے ریک سے چھری نکالتی اس کی جانب بڑھی۔ صدیقی کو تم کیا خبریں پہنچاتی ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی سوال کرنے لگی جس پہ حمیرہ اس کی جانب پلٹی۔ میں سمجھی نہیں کہ آپ نے… اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی سندل نے چھری اس کے ہاتھ پہ دے ماری تو اس کے ہاتھ کو کاٹتی آر پار ہو گئی۔ ایک دل خراش آواز اس کے حلق سے ابھری اور وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ پاگل عورت! وہ کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ دیکھتے چیخنے لگی جس سے خون بہنے لگا۔ میرے سوال کا جواب دو ورنہ اگلی بار یہ تمہاری گردن میں ہوگا۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہنے لگی۔ کمینی، تجھے تو صدیقی زندہ کاٹ دے گا۔ وہ چیختی آہو پکار کرتی کچن سے نکل گئی جبکہ چائے کا پانی کھولتا ہوا برتن سے باہر نکلنے لگا۔ بری بات، چائے بھی بنا کے نہیں گئی۔ وہ چولہا بند کرتی اطمینان سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے پہ لیٹا تھا جب کسی آواز کی وجہ سے اٹھ گیا۔ معراج، کیا ہوا تمہیں؟ سندل اسے پریشان دے کر اس کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ معراج اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، اسے محتاط کر گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی ساتھ نشست سنبھالتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ عیشا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ اسے کوسی نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ سندل کو ایک لمحے کے لیے اپنا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا جس پہ وہ قابو پانے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں کوئی حل نکال لوں گا۔ وہ رخ اس کی جانب پلٹتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، میں اس مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی، لیکن میں الجھنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں بھی، اور ہر مسئلے میں جس کا تعلق تم سے ہوگا۔ سندل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے حدت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کب، کیسے، معلوم نہیں، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے گویا ہوا جبکہ سندل کو لگا کہ وہ پشیمانی کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ جب وہ راستے میں تھا اسے تبھی عشاء کی موت کی خبر ملی۔ اس نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سندل کو اپنائے گا۔ آئمہ کی یادوں میں اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا لیکن اب وہ اس احساس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ سندل مشکل میں ہو سکتی ہے، اس لیے اب وہ اپنے احساسات کو
قفس کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے جو سب عشاء کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنی نظروں کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگی، اگر مجھے ذرا بھی خدشہ ہوتا تو میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ عشاء نے جب یہ انتہائی قدم اٹھایا تو اسے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اس کی بھی تو غلطی نہیں تھی نا؟ اس کے جواب پہ معراج چونکا تھا اور اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہونے لگے۔ کیا مطلب اس کی غلطی نہیں تھی؟ وہ سوالیہ انداز اپناتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پانے کے لیے تو کوئی بھی ایسا کرے گا نا؟ اس کی بات پہ مسکرایا، میں سچ کہہ رہی ہوں اور تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ معراج اپنی مسکراہٹ دباتا کچھ سوچنے لگا اور پھر کچھ توقف سے گویا ہوا، میں نے ہوٹل کے کیمرے چیک کروائے تھے۔ لیکن وہ کیوں؟ تاکہ کوئی ثبوت مل سکے جس سے ہم تمہیں بے گناہ ثابت کر پائیں۔ تو کچھ حاصل ہوا؟ کچھ خاص نہیں۔ آڈیٹوریم کے کیمرے میں تمہیں اس سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے، اور تمہارے اوپر جانے کے بعد کچھ لمحے بعد اسے بھی، اور اس کے بعد تمہارا سیڑھیوں سے گرنا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے عشاء نے دھکا دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ صدیقی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ صدیقی کے نام پہ سندل کے تاثرات ایک لمحے میں بدلے تھے۔ معراج جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، وہ اپنی نشست چھوڑتی ہوئی بولی تھی تو معراج اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ماضی، موم، وہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، اصل میں اجازت لینی ہے۔ شیش اس وقت تیزی سے کھانا کھا رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنے دوستوں سے کھیلنے جا سکے۔ میں سن رہی ہوں سندل، حدیل برتن صاف کرتے ہوئے مصروف سے لہجے میں گویا۔ ایسے نہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گی تب۔ حدیل اسے ایک نظر دیکھتی پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ ماما میں نے کھانا کھا لیا، میں جاؤں کھیلنے؟ بالکل بھی نہیں، چلو شاباش، جا کے پہلے اپنا کام کرو، اس کے بعد جہاں مرضی جانا۔ نہیں، مجھے پہلے کھیلنا ہے، وہ سیدھی لہجے میں بولا تو حدیل اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ اگر پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے۔ آپ کی طرح؟ وہ معصومیت سے بولا۔ کیا مطلب میری طرح؟ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پاپا بتا رہے تھے کہ آپ کو اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ آپ کو سمجھاتے تھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا جبکہ سندل مزے سے منہ میں چپس ڈالتے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنے بابا کے کچھ لگتے بیٹا؟ شیش اور سندل نے اسے فوراً درست کیا تھا۔ میں کبھی فیل نہیں ہوئی اور وہ ہماری یونی میں جاب کرتے تھے تو ظاہر ہے وہی سمجھائیں گے۔ آیا بڑا مجھے فیل کرنے والا۔ وہ دل میں شمس کو ایک بار پھر صلواتیں سنانے لگی۔ اور ویسے وہ جان بوجھ کر مجھے نمبر کم دیا کرتے تھے، چلتے تھے میری ذہانت سے۔ لیکن آپ کو تو شطرنج کھیلنا نہیں آتا۔ سندل نے اسے فوراً ٹوکا۔ ہاں تو نہیں آتا، اور اس سے ذہانت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وہ سرخ چہرہ لے کر بولی تو شیش اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تم دونوں بہت خراب ہو گئے ہو، آنے دو تبریز کو، نہ جانے کیا کیا سکھاتا ہے تم دونوں کو۔ وہ شیلف کو صاف کرتے ہوئے بولی تو سندل مسکرا دی۔ اب رہنے بھی دیں، ان کے سامنے تو آپ ایک دم خاموش ہو جاتی ہیں۔ سندل نے اسے یاد دہانی کروائی کیونکہ یہ سچ بھی تھا، اتنے سالوں میں اس میں کافی ساری تبدیلی رونما ہوئی تھی، لیکن اس کے معاملے میں وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ تمہیں جو بھی اجازت چاہیے اس کا انکار ہی سمجھو۔ حدیل نے دھمکی لگائی تو وہ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ ویسے موم، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ شام کے وقت وہ حدیل کو تنہا پا کر گویا ہوئی۔ ہاں بولو۔ حدیل ٹی وی آواز کم کرتی سے انتظار کرنے لگی۔ میری ایک دوست ہے، اس کے انکل کا آرٹ اسٹوڈیو ہے اور اس نے مجھے وہاں انوائٹ کیا ہے۔ وہ رک رک کر کہتی اس کے تاثرات دیکھنے رہنے لگی۔ حدیل کے ذہن میں پہلا خیال انکار کرنے کا ہی ابھرا تھا، لیکن پھر تبریز کا خیال آتے ہی خاموش ہو گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے سندل، لیکن تمہیں یوں بھیجنا، اور تم نے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں ان کو۔ وہ مکمل طور پر سندل کی جانب متوجہ تھی۔ ہاں تو میں اکیلی تھوڑی نہ جاؤں گی، آپ بھی چلیں گی میرے ساتھ؟ چلیں گی نا پلیز؟ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہنے لگی۔ تبھی حدیل بے اختیار مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے۔ کس دن جانا ہے؟ یہ تو ابھی نہیں معلوم، پوچھ کے بتاؤں گی۔ خوشی سے سندل کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جسے اسے بھی سکون حاصل ہوا تھا۔ ویسے کون ہے وہ؟ اور تم اسے یہاں انوائٹ کرنا، کسی دن ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تو ہمیں بھی اسے انوائٹ کرنا چاہیے نا۔
حدیل کچھ سوچتے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہنے لگی، لیکن سندل کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ اس کے چہرے پہ یکدم خوشی کی جگہ سرد مہری ابری تھی۔ رہنے دے، مجھے نہیں جانا، وہ سخت لہجے میں کہتی کشن زمین پہ پھینک کر اٹھی تو حدیل اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سندل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں نا، تاکہ آپ اس سے عجیب و غریب سوالات کر سکیں اور پھر میں شرمندہ ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میں تو بس اسے کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی اسے مدعو کرنا چاہیے، اور اگر میں تمہارے سرکل کو جاننا چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ والدین ہمیشہ ہی اپنی اولاد کے لیے بہترین منتخب کرتے ہیں۔ اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ سندل کی بھی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو، اور پھر وہ اس خوف میں بھی لاحق رہتی تھی کہ تبریز نے جو اس کے ساتھ کیا وہ مکافات عمل کی صورت میں کہیں اس کے بچوں کے سامنے نہ آ جائے۔ دیکھو سندل میری بچی، نہیں، مجھے نہ تو کچھ دیکھنا ہے نہ ہی سننا ہے۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی سیڑھیاں پھیلا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ حدیل اس کے رویے پہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سندل واقعی سے وہاں جانا چاہتی تھی، اور حدیل کے یوں کہنے پہ وہ کسی اپنی دوست کی صورت میں اسے ملواتی اور یوں اپنے خوابوں کے بکھرنے پہ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی تھی۔ تو تم اپنی موم کے ساتھ آ رہی ہو؟ شہیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے سوال پہ سندل افسردگی سے کاس کو تکنے لگی۔ نہیں، میں نہیں آ پاؤں گی، موم ایگری نہیں، وہ مختصر سے جواب دیتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہیر شدت سے حدیل سے ملنا چاہتا تھا، اسے ان سالوں کا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا جو اس نے ہجر میں گزارے تھے۔ شم سے بدلہ لینے کا وہ بہترین ہتھیار تھی، لیکن وہ سندل کے ساتھ دکھنے کے مزید چانسز نہیں لے سکتا تھا، اور اگر حدیل نہیں سندل ہی صحیح۔ یہ سوچ کے اس کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی جس میں سندل نے خود کو کھوتے پایا۔ اس قدر پرکشش سخت تھا وہ کہ اس کے سحر سے آزاد ہونا آسان ہی نہیں تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم آ جانا۔ میں؟ لیکن اکیلی؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اور میں تمہیں سب اچھے سے سمجھاؤں گا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ سندل منو من مسکرا دی۔ آج اس کی عدالت میں پہلی پیشی تھی۔ معراج اس سارے عمل کے وقت ایک لمحے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا۔ کاروائی ختم ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنے اگلے قدم کو بہت اچھے سے سوچنا تھا۔ سندل؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو معراج نے اسے ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کیا، جس میں وہ کامیابی ہو گیا۔ میں کچھ وقت کے لیے ایڈیٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کیوں؟ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو ملے تھے نا، میرا مطلب سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کام کے سلسلے میں سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے۔ لیکن جو بھی بات ہو اسے مجھے بتانی چاہیے، آخر میں تمہاری پی اے ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، جس پہ معراج مسکرا دیا۔ میں بھی آتا ہوں، تم تب تک آرام کر لو۔ وہ کسی حد تک جانتی تھی کہ معراج کو اس شخص نے کیوں بلایا ہوگا، اسی لیے اب سب کچھ جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن معراج اس کے دل میں یوں گھر کر جائے گا اس کا اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو خود جذبات سے عاری سمجھتی تھی خود کو۔ شہیر نے اس میں کچھ چھوڑا ہی نہ تھا سوائے ندامت کے، اور اب اس کے لیے تمام احساسات رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، لیکن اگر اسے اس سب سے آزادی چاہیے تھی تو وہ سب کرنا شرط تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی اور پھر معراج کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سچ جانے کے بعد وہ اسے ایک لمحے بھی وہاں برداشت نہ کرتا، اور جب تک وہ وہاں تھی اس کی خوشبو کو یوں خود میں اتار لینا چاہتی تھی کہ باقی کی زندگی اس کے حواس پہ چھائی رہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے معراج؟ وہ اس کے سامنے اخبار پھینکتے کہنے لگا۔ معراج نے ایک نگاہ اس سے پہلے ورق پہ دوڑائی اور پھر سے اپنے مقابل کو دیکھنے لگا۔ اخبار ہے اور کیا؟ اخبار پہ یہ خبر دیکھ رہے ہو تم؟ وہ اپنی بھویں اچکاتے پوچھنے لگا، جس پہ معراج نے اسے بیزاری سے جواب دیا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے وہ سیدھے سے کرو۔ مشہور مصنف معراج غزنوی اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ غیر اخلاقی رشتے میں منسلک، اور صرف یہی نہیں، اسسٹنٹ بھی وہ جس پہ قتل کا کیس ہے۔ معراج اسے آنکھیں سکیڑتے دیکھنے لگا، لیکن ظاہری طور پہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تم جانتے ہو اس سے تمہاری ساکھ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہماری ایجنسی کا بھی نام خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ معراج نے ایک ایک لفظ پہ زور ڈال کر کہا تو اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ دیکھو معراج، ہو سکتا ہے وہ لڑکی بے قصور ہو، وہ بے قصور ہے،
راز نے پرزور طریقے سے دہرایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا وہ بے قصور ہے، لیکن ابھی یہ کیس کورٹ میں ایک لمبے عرصے تک چلے گا اور ہم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس سے تمہاری ایجنسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو معراج، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ ٹھیک ہے کیس کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ لڑکی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم اسے جاب سے نہیں نکالنا چاہتے، مت نکالو، لیکن اسے اپنے گھر سے فوراً نکال دو۔ میرے گھر کون رہتا ہے اور کون نہیں، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق، اگر تمہیں عیاشی کرنی ہے تو کرو، لیکن اسے یوں گھر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ وہ بلند لہجے میں بولا تو معراج غصے سے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ مقابل کا کالر پکڑ کر اسے کھینچا اور اس کے ڈیسک میں دے مارا۔ خبردار، جو تم نے کوئی بھی بکواس کی تو زبان کھینچ دوں گا تمہاری۔ ہر وقت پرسکون رہنے والا معراج کا یہ ایک نیا روپ تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ معراج اسے جھٹکے سے چھوڑتا سیدھا ہوا اور اپنا موبائل اٹھاتا اسے خون آلود نظروں سے دیکھتا آفس سے نکلا۔ تم فارغ سمجھو خود کو، دوبارہ کبھی یہاں آس پاس بھی مت دکھائی دینا۔ وہ اس کی پشت پہ شرٹ درست کرتے ہوئے چلا گیا۔ ماضی، مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تذبذب سے کہنے لگی۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں آرٹ گیلری گئی ہوں تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ وہ اپنے قدم پہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چاک کر باہر آ جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس ایڈونچر کو محسوس بھی کر رہی تھی۔ اور انہیں بتائے گا کون؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے کہنے لگا تو سندل بھی بے خودی سے مسکرا دی۔ شہیر اپنا زاویہ بدلتا کار سٹارٹ کرنے لگا، جبکہ سندل دل ہی دل میں اپنے والدین سے معافی مانگنے لگی۔ وہ کون سا کسی غلط کام کے لیے جا رہی تھی؟ صرف آرٹ گیلری تو دیکھ کے گئی گی اور پھر واپس آ جائے گی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، یہی سب سمجھیں گے کہ وہ کالج گئی ہے۔ ہم کب تک پہنچیں گے؟ جب وہ شہر سے دور ویران راستوں پہ پہنچے تو سندل پریشانی سے پل سجائے استفسار کرنے لگی۔ جلد ہی، گیلری شہر آبادی سے کچھ دور ہے، تاکہ سامان لاتے اور لے جاتے ہوئے مشکل نہ ہو اور نہ ہی کوئی ڈسٹرب کرے اور شور ہو سکے۔ اوہ، کیا وہ کافی بڑی جگہ ہے؟ سندل دلچسپی سے آنکھیں پھیلائے سوال کرنے لگی۔ ہاں کافی، تم دیکھو گی تو جان جاؤ گی۔ I can't wait، وہ پرجوش سی کہنے لگی، جس پہ شہیر مسکرا دیا۔ Neither can I۔ سندل گردن اکڑاتی اعتراف میں دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک پرانی حویلی نما عمارت تھی جہاں کسی انسان کا نام و نشان بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ دور تک اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ تب اسے پہلی دفعہ اپنی فیصلے پہ افسوس ہوا تھا۔ وہ حلق تر کرتی اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم ہیں نا، اور اندر باقی عملہ بھی ہے۔ اور اسے غور سے دیکھتا کہنے لگا، لیکن سندل اس بار اس پہ یقین نہیں کرنے والی تھی۔ لیکن یہاں تو کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہیں، وہ کانپتے ہاتھوں سے بیلٹ کھولتے ہوئے کہنے لگی۔ چلو اندر چلیں۔ شہین نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس لے کے چلو۔ اسے لگا وہ اس کے دل کی دھڑکن سن لے گا۔ نہیں، ہم اندر جائیں گے، شہیر گاڑی کو ایک جانب لگاتا ہوا کہنے لگا۔ سندل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ سندل اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی جو کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ پلیز مسٹر ایس، مجھے یہاں سے نہیں۔ اسے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ مجھے زیادہ بحث پسند نہیں، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی جانب پلٹتا لبوں پر اپنی انگلی رکھ کے کہنے لگا، جس پہ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شہیر کار سے اترتا اس کی جانب آیا۔ سندل تیزی سے سیٹ بدلتی مخالف سمت سے اترنے لگی، لیکن شہیر نے اس کا پاؤں پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ سندل اس افطار پہ چیخ اٹھی جب شہیر نے اسے اپنی جانب پلٹا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، جس پہ اسے اپنا دماغ تک ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی جگہ ساکن سے رہ گئی۔ آواز نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، گو کہ خون کا ہر قطرہ اس کے بدن سے نچوڑ لیا ہو۔ شہیر نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور عمارت میں لے جانے لگا۔ سندل کو جیسے ہی ہوش آیا وہ اپنی پوری طاقت سے چلانے لگی اور خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن وہ ایک کمزور سی لڑکی کسی صورت اس کا مقابلہ نہ کر پائی۔